الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ وحدہ وبہ نستعین الحمدللہ کثیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعظما وأجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا انسان کامل الصلاة والسلام علیک یا نبی الأمی سیدی مسلم حبیبی وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ ونورہ وکمالہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد احمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون میں بابا جی کی خدمت میں سوا دفعہ سلام پیش کرتا ہوں اور حاضرین کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ اس سے مبارک کی آخری گھڑیاں اور حضرت حافظ عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے کڑیاں جاندیاں دا پتہ نہیں چلتا اس عرص مبارک کی تیاریاں بہت کئی مہینوں سے جاری تھی اور پھر لگتا تھا کہ پہلا دن کیسے گزرے گا پھر دوسرا کیسے تیسرا کیسے الحمدللہ حضرت صاحب کی کرم فرمائی بابا جی کی دعائیں اور بزرگوں کی دعاؤں سے ہم اس مبارک کی کامیاب ترین محفلوں میں سے گزر کر اب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو میں نے بابا سے پوچھا تھا کن فیکون کہنے لگے کہ یہ تو بڑی اوکھی بات ہے اور اس پر کوئی لاکھوں میں کوئی اس مقام پر ہوتا ہے تو یہ تو جب تک انسان پر وارد نہ ہو کن فیکون والا مقام تو وہ اس میں جا نہیں سکتا اور دوسرا سمجھ نہیں سکتا وہاں صورت یہ چونکہ ایک میرا ارادہ تھا کہ تھوڑی سی بات کرنی ہے اور کسی نہ کسی بہانے میں کسی نہ کسی طریقے سے کریں گے اگر اللہ کرے کہ مجھے سمجھ آ جائے اور اللہ کرے آپ سمجھا آپ کو بھی سمجھ آئے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کن کہتا ہے جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے کس کا ارادہ کرتا ہے شے کا ارادہ کرتا ہے اور بڑے راز کی بات بابا جی نے بتائی کن فیکون تساں جدوں فرمایا کن فیکون جدوں
دوسرا فرمایا کہ اسی کول تو ساڈے ہنسے نفس پلید کیتا اساں اصل پلید نہ ہنس. یہ بابا جی بلے شاہ صاحب کا شعر ہے اور انہوں نے بڑی ہائی لیول کی بات کی. ایسی بات کی ہے کہ جو تصوف کا ایک بہت بڑا جس کو سمجھنے والا اور اس کو جاننے والا اس مقام پہ آخری بات بابا جی کہتے ہیں آخری بات ہے کن فیکون آخری بات. حقیقت بھی یہی ہے کہ آخری بات ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے. بابا جی کا شعر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے کہ کن فیکون جدوں تساں جدوں فرمایا. بندہ اللہ سے بات کر رہا کہ جب آپ کن فیکون بولے تھے تو ہم بھی آپ کے پاس تھے. اس شعر میں بندہ اللہ سے یہ بات کر رہا ہے کہ جب آپ کن فیکون بولے تھے تو ہم بھی آپ کے پاس تھے. تو کیسے پاس تھے؟ اپنی تخلیق سے پہلے تخلیق سے پہلے ہم اللہ کے ارادے میں ہو بہو موجود تھے. اللہ کے ارادے میں جیسے آج ہم ہیں ایسے ہی موجود تھے. اور جب اللہ نے فرشتوں سے اپنے ارادے کا اظہار کیا ہم ارادے میں موجود تھے. اور جب اللہ نے فرشتوں سے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو انہوں نے خدشے ظاہر کر دیے. خدشے ظاہر کر دیے فرشتوں نے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ہم امر کی تخلیق ہیں. ہم امر سے بنے, ہم امر سے پیدا ہوئے, خلق ہوئے. لیکن مخلوق بننے سے پہلے خالق کے ساتھ ہم اس کے حسن خیال میں باقاعدہ موجود تھے. یہ میں سے ایسا مضمون نہ میرا ہے نہ یہ بابا جی کا. میں تو حیران ہوں کہ نہ ہو سکتا ہے کہ میں بیان کیسے کرتا ہوں. ہم امر کی تخلیق ہیں لیکن مخلوق بننے سے پہلے خالق کے ساتھ اس کے حسن خیال میں ہو بہو موجود. تصویر جب تک آرٹسٹ کے خیال میں تھی تصویر جب آرٹسٹ کے خیال میں تھی, ارادے میں تھی, اس کے قریب تھی. جب ارادے میں تھی تو اس کے قریب تھی, بلکہ اس کے اندر تھی. جب وہ کاغذ پہ اس کا عکس تحریر ہو گیا, جب خیال سے نکل کر تخلیق میں آ گئی, اب جدا ہو گئی. اب آرٹسٹ اور اس کی تصویر میں فرق آ گیا. ایک تصویر ہے اور ایک آرٹسٹ ہے. اب فرق پیدا ہو گیا. پہلے اندر تھی, جب باہر آ کر کاغذ پر منتقل ہو گئی, اب ایک تصویر ہے اور ایک تصویر بنانے والا. اب وہ تصویر نہ جانے کہاں کہاں بکے گی اور نہ جانے کس ہاتھ میں ایک دوسرے سے ہاتھ میں جائے گی. کیوں جائے گی؟ اس لیے کہ اب وہ اپنی اصل سے جدا ہو. اس لیے اب بک رہی ہے, ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بک رہی ہے, اس لیے کہ اب وہ اپنی اصل سے جدا ہو گئی.
اس لیے تصویر کے مطابق اب مخلوق ہونا، جیسے تصویر جدا ہوئی ایسے ہی مخلوق ہونا اس سے اللہ سے جدائی ہو گئی۔ مخلوق ہونا جدائی ہے اور ارادے میں رہنا وصل ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فکر مت کرو، تمہیں واپس اللہ ہی کی طرف لوٹ۔ فرمایا کہ فکر مت کرو، تمہیں واپس اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور دیکھیں اللہ والے جب بات کرتے ہیں تو وصال کی بات ہوتی ہے، وصل کی بات ہوتی ہے۔ اللہ والے اپنے وصل کے ہر وقت کیوں تذکرہ کرتے ہیں، کیوں منتظر رہتے ہیں، کیوں وصل کے بارے میں ہر وقت منتظر رہتے ہیں؟ ان کو موت کا خوف کیوں نہیں ہوتا؟ صرف اس لیے کہ وہ اس حقیقت کو پا چکے ہیں کہ جب تک ہم مخلوق ہیں اللہ سے جدا ہیں۔ اب اللہ سے ملنے کی، اس کے ارادے میں واپس جانے کی، اس کے ارادے میں واپس جانے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ مخلوق سے دوبارہ حسن خیال میں دوبارہ تبدیل ہو۔ ہم نے واپس لوٹنا ہے۔ ہمیں بڑی اس بات کی فکر رہتی ہے، چنتا رہتی ہے، واپس تو لوٹنے کا ایسا مسئلہ خیال نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے بندے کیوں سوچتے ہیں کہ جب تک ہم مخلوق ہیں ہماری اس سے جدائی ہے، اب اس سے ملنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ مخلوق سے دوبارہ حسن خیال میں تبدیل ہو۔ مجھے پریشانی یہی تھی کہ بابا جی سے میں کیا پیش کروں، بابا جی کے سامنے میں کیا پیش کروں؟ مہربانی کرم، انسان ارادے سے تخلیق میں آیا، پہلے ارادہ تھا پھر تخلیق میں آیا۔ اسے کہتے ہیں عالم امر سے عالم تخلیق تک۔ اب ہم عالم خلق، عالم تخلیق میں ہیں۔ اس وقت ہم عالم تخلیق میں ہیں، اس سے پہلے ہم کہاں تھے؟ عالم امر میں۔ پہلے ہم عالم امر میں تھے۔ ابھی بنا ہوں بندہ، پہلے میں بھی عالم امر میں، خدا نہ کوئی خواہش تھی امر میں، نہ کوئی خواہش تھی، نہ کوئی ماسبہ تھا، نہ کوئی ماورا تھا۔ ہم اللہ تھا اور ہم اس کا ارادہ تھے، اللہ تھا اور اس کا اپنا ارادہ تھا۔ اللہ تھا اور اس کا خود ارادہ تھا، بس ایک ہی چیز تھی۔ ہم اللہ کے ارادے میں، اللہ کے پروگرام میں تھے۔ بعد میں اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا۔ اس لیے بابا جی کی بات بالکل درست ہے کہ کن فیکون جب آپ نے کہا تو ہم آپ کے پاس ہی تھے۔ ہم تو کن کہنے سے پہلے کی تخلیق ہے۔ کن کہنے سے پہلے کی تخلیق ہے۔ کن کیا ہے؟ کن ہے اللہ تعالیٰ کہیں ایک بٹن پریس کر دے، وہ تو ارادہ اور چیز ہے، کن اور چیز ہے۔ کن اللہ نے ایک بٹن پریس کر دیا اور نظام سارا شروع ہو گیا۔ اب جو آنا ہے وہ آنا ہے، اور کہاں سے آنا ہے؟
اسی کے عمل سے، اسی کی ارادے سے آنا ہے۔ لہذا ہر مخلوق خالق کے ارادے میں تھی، اور خالق کا ارادہ مخلوق سے سب سے زیادہ، ارادہ مخلوق سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ارادہ مخلوق سے قریب ہوتا ہے، ارادہ اپنا مخلوق سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مخلوق ہو جانا تو جدائی کا تصور ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم اللہ کے ارادے میں ہیں تو بہت ہی قریب ہیں، بالکل اس کے اندر ہے، اس کا اپنا ارادہ ہے۔ لیکن اب جو تخلیق میں آئے گویا اس سے دور ہو گئے، ہم جدائیاں پہ گئے، جدائیاں پہ گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم اس کے ارادے کے مطابق یہاں پہ آ جائیں، ہمارے مستقبل کا تعلق جو اس کا ارادہ ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اس نے ہم پر مہربانیاں کی، اور جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر کن کہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اس کے ارادے میں ہوتا ہے، اور جب وہ کرتا ہے تو مہربانی ہی کرتا ہے۔ ہمارے عمل سے وہ بے نیاز